الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی عبادت لاکھ وہ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاگ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ وہ تیری زبان لگتا ہے۔ اور جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ یہ آج کی مجلس قرآن بھی ہے اور مجلس ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ اس کی آیات میں شک ہے، نہ اس کی روایات میں شک ہے، نہ اس کے اعلام میں شک ہے، نہ اس کے پیغام میں شک ہے، نہ اس کے الفاظ میں شک ہے۔ اس کی آیات بے مثال ہیں، اس کی روایات بے مثال ہیں، اس کا پیغام بے مثال ہے، اس کے نقطے بے مثال ہیں، اس کے حروف بے مثال ہیں، اس کے الفاظ بے مثال ہیں، اس کے فلسفے بے مثال ہیں، اس کے اعلام بے مثال ہیں، اس کے احکام بے مثال ہیں، اور اس کی ساری صورتیں اور ساری آیتیں بے مثال ہیں، اور جس نبی کی طرف یہ نازل ہوا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ تو یہ قرآن بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے۔ قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے اور صاحب قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ جن پر نازل ہوتی تھی انہیں بلا کر دی جاتی تھی۔ پہلی کتابیں ان نبیوں کو بلا کر عطا کی جاتی تھیں، گویا ان کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑتا تھا، مصطفیٰ کو کہیں جانا نہیں پڑا، جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے تھے وہیں وہیں قرآن آتا تھا۔ انفرادیت ہے، جہاں میرا مصطفیٰ جاتا وہیں قرآن آتا۔ حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، حضور طیف گئے ہیں تو قرآن طیف میں آ رہا ہے، حضور مدینہ میں آئے ہیں تو قرآن مدینہ میں آ رہا ہے، حضور بدر میں ہے قرآن بدر میں، حضور احد میں ہے تو قرآن احد میں، حضور خندق میں ہے تو قرآن خندق میں، حضور حدیبیہ میں ہے تو قرآن حدیبیہ میں، حضور خیبر میں ہے تو قرآن خیبر میں، حضور مکہ میں پھر پلٹ کے آئے تو قرآن پھر مکہ میں۔ جہاں جہاں میرا مصطفیٰ جاتا رہا وہیں وہیں قرآن آتا رہا۔ قرآن کے حصول کے لیے مصطفیٰ کو کہیں جانا نہیں پڑا، بلکہ خدا نے ایسا اہتمام کر دیا کہ جہاں مصطفیٰ ہوگا وہیں قرآن ہوگا۔ یہ بھی باقی نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، یہ سلوک بھی جدا گانا
میرے حضور کے ساتھ کیا ہے، اور 23 سال میں جب بھی کوئی مخلوق خدا کو بات کرنا مقصود ہوتی تھی، کوئی خدا نے پیغام دینا ہوتا تھا، زندگی گزارنے کا اصول دینا ہوتا تھا، تو پھر وہ اپنے نبی پر قرآن بھیجتا تھا اور پھر کہتا تھا میرے محبوب یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دے۔ لیکن قربان جائیں اس کی عظمت پر کہ 6666 آیتیں آئی ہیں، 6666 آیتیں آئے ہیں، اور وہ کتابی شکل میں نہیں آئی، مصطفیٰ کے قلب انور پر آئی ہیں۔ اور مجال ہے کہ ان 6666 آیات میں کوئی آیت میں غلطی آ گئی ہو، ہزاروں الفاظ ہیں، ان الفاظ میں کوئی غلطی آ گئی ہو، لاکھوں کی تعداد میں حروف ہیں، کوئی حروف میں غلطی آ گئی ہو، کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، نہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی عظمت، رفت، شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی کتاب میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر اتری اور آپ نے پھر امت کو بتائی۔ حضور کی زبان سے 2 باتیں نکلتی تھیں، ایک بات نکلتی تو آقا کہتے یہ قرآن ہے، وہ قرآن بن جاتا، دوسری بات نکلتی تو میرا نبی کہتا یہ حدیث ہے تو حدیث بن جاتی۔ گویا حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان کی محتاج ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کی زبان کا محتاج ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا پتہ کیسے چلا، قرآن کا قرآن ہونا بتایا کس نے؟ تو یہ قرآن کا قرآن ہونا بھی مصطفیٰ نے بتایا۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا اپنا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بھی بتا دے کہ اب قیامت تک انسان کیا نہیں کر رہا۔ غیر مسلم یہود و نصارہ آج بھی اس کوشش میں ہیں کہ قرآن میں تبدیلی لے آئیں، قرآن میں ترمیم کر دیں، قرآن میں تعریف کر دیں، وہ اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں سال گزر گئے، قرآن کے ایک لفظ کو بھی بدل سکے نہیں۔ فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے نازل کیا۔ اب میں اور ہم میں فرق ہے، میں کے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ہم کے الفاظ میں ہے۔ اللہ جل مجدہ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ وہ اپنا تعارف میں کہہ کر کرواتا ہے، ہم کہہ کر نہیں، حالانکہ میں طاقت کم ہے، ہم میں طاقت زیادہ ہے۔ اس کی شان نہ میں کی محتاج ہے نہ ہم کی محتاج ہے، اس کی شان بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ میں کہنے سے اس کی شان گھٹتی ہے نہ ہم کہنے سے اس کی شان بڑھتی ہے۔ لیکن جب قرآن کے نزول کی بات آئی تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا میرے محبوب میرا پیغام دے دے کہ جو ان دشمنوں کو کہ جو میرے قرآن میں تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی کرنے سے پہلے سوچ لینا حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اب کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہو تو تبدیلی کر لے، لہٰذا قیامت تک قرآن میں تعریف کرنے والے الٹے بھی لٹک جائیں، تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ یہ 2 جگہ پہ ہم کا لفظ استعمال ہوا، ایک فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور جب قرآن کے نزول کی بات آئی تو پھر بھی کہا ہم نے، جب مصطفیٰ کے ذکر کی بات آئی تو پھر بھی فرمایا ہم نے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ تو جب مصطفیٰ کے ذکر کی باری آئی، پتہ تھا قرآن کے دشمن بھی ہوں گے، مصطفیٰ کے دشمن بھی ہوں گے، قرآن کے دشمنوں کو بھی طاقتور پیغام دیا ہم کا، مصطفیٰ کے ذکر کے مٹانے والوں کو بھی
طاقتور ہم کا پیغام دیا. فرمایا میرے محبوب وقت آئے گا کچھ لوگ تیرے چرچے کو گھٹانا چاہیں گے, تیری عظمت کو کم کرنا چاہیں گے, تیرے ذکر کو مٹانا چاہیں گے. میرے محبوب ان کو بتا دو کہ ہم بڑھانے والے ہیں, اب قیامت تک کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو گھٹا لے. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور اس سے پہلے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب تیرا چرچا گھٹنا کیوں ہے؟ تیری ہر آنے والی گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر کر دیا ہے. حضور نے یہاں تک فرما دیا الحیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میرا دنیا میں رہنا بھی بہتر ہے, دنیا سے جانا بھی بہتر ہے, دنیا سے جانا بھی بہتر ہے. وَابْعَثْهُ مَقَامًا رَبُّكَ مَقَامًا محمودہ. تو اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود پر بٹھائے گا. تو یہ کروانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ ہم آپ کو مقام محمود تک پہنچائیں گے. اب اس سے یہ جو کہا کہ ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے, مقام محمود تک پہنچائیں گے, اس میں دنیا میں زندگی گزارنے کا کون سا اصول مل رہا ہے؟ اس پیغام کا اور اس عہد کا کیا فائدہ ہوگا انسانیت کو؟ بولیں, کون سا ضابطہ ہے, کون سا قانون ہے, کون سا قاعدہ ہے؟ اور حضور کو مقام محمود پر بٹھا دیا تو اس کائنات میں کیا تبدیلی آئے گی؟ نہیں. تو اللہ جل مجدہ نے جو حضور کو مقام محمود پر بٹھانے کی بات کی ہے, یہ حضور کی عظمت کو اجاگر کرنے کی بات کی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کو مصطفیٰ سے پیار کتنا ہے, خدا کا اپنے نبی سے تعلق کتنا ہے, خدا کو اپنے محبوب سے قربت کتنی ہے. فرمایا اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مقام محمود کیا ہے. فرمایا وہ خدا کی جب کرسی ہوگی, واسع کرسیہ السماوات والارض, خدا جب اپنی کرسی پر متمکن ہوگا تو اپنے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. یہ مقام محمود ہے. مقام محمود یہ ہے کہ خدا اپنے مصطفیٰ کو قیامت کے دن اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور یاد رکھ لیں, ساتھ بٹھانے سے استاذ اپنے شاگرد کو ساتھ بٹھائے تو شاگرد استاد نہیں بن جاتا, باپ بیٹے کو ساتھ بٹھائے تو بیٹا باپ. اگر خدا مصطفیٰ کو ساتھ بٹھا رہا ہے تو خدا نے کوئی مصطفیٰ کو خدا نہیں بنا دیا, خدا نہیں بنا دیا, اپنے ساتھ بٹھا کر یہ بتا دیا دنیا میں لوگوں کو دکھایا نہیں تھا, بلکہ معراج کی رات یوں کہہ لیں, معراج کی رات بٹھایا تھا, دکھایا نہیں تھا. قیامت کے دن بٹھائے گا بھی, دکھائے گا بھی. معراج کی رات بٹھایا تھا, دکھایا نہیں تھا. قیامت کے دن بٹھائے گا بھی, دکھائے گا بھی. وہ کیا کہا؟ فقط اتنا سبب ہے ان ایکاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے ان ایکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں, ورنہ میدان محشر نہ سجایا جاتا. جس کو جو ملنا تھا قبر سے اٹھ کر آگے بھیج دیا جاتا. جہنم والے جہنم میں چلے جاتے, جنت والے جنت میں چلے جاتے. وہ ساری کائنات کی انسانیت کو جمع کر کے اور سارے انبیاء کو, اولیاء کو, ساری مخلوق کو جمع کر کے ان کو بتانا تھا کہ دیکھو میرا محبوب مقام محمود پر بیٹھا ہے, میرے محبوب کی شان کتنی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان ایکاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب اس وقت یہ ہوگا, اب تو کہتے ہیں ان کی شان محبوبی, اس دن یہ ہوگا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو خدا نے قرآن کی حفاظت بھی ہم کہہ کر کی, مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی بات بھی ہم کہہ کر کے, اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا حضور کو مگر رحمت بنا کر.
ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. یوں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن نہیں فرمایا. فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. اور آپ انسانیت کے لیے نہیں، آپ مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ درند پرند چرند کے لیے نہیں، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. اب جہانوں کے لیے ہیں. اور کیا کہتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ 18,000 جہاں ہیں، میرا مصطفیٰ ایک جہان کا نبی نہیں، سارے جہانوں کا نبی ہے. حضور جس جس کے لیے رحمت ہے اس کے نبی ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، نہیں، فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر. کیسے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے پانی پیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پیا. اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں پیا مگر پانی، اس کا مطلب ہے میں نے کچھ اور پیا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یہ کہا جاتا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو کوئی بدبخت یہ تصور کر سکتا تھا کہ ہاں رحمت ہوں گے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے زحمت بھی ہو سکتے ہیں معاذ اللہ. چونکہ دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ رحمت بھی ہے، وہ کسی کے لیے زحمت بھی ہے. بارش رحمت ہے لیکن برستی چلی جائے تو زحمت ہے. ہوا رحمت ہے لیکن آندھی طوفان بن کے آئے تو زحمت ہے. پانی رحمت ہے لیکن سیلاب کی شکل میں آئے تو زحمت ہے. آگ رحمت ہے لیکن کسی کو جلا دے تو زحمت ہے. ہر چیز رحمت بھی ہے کسی کے لیے اور کسی وقت میں زحمت بھی ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ مصطفیٰ رحمت بھی ہیں، معاذ اللہ مصطفیٰ زحمت بھی ہیں. اللہ نے اس دوسرے تصور کا رد کر دیا کہ وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. کائنات کی ہر چیز رحمت بھی ہو سکتی ہے، زحمت بھی ہو سکتی ہے. ایک ذات مصطفیٰ کی ہے جو زحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، کیا کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. تو ان کا تو ٹائٹل ہی یہ ہے کہ وہ رحمت والے ہیں، ان کی تو پہچان ہی رحمت ہے. اور وہ کرتے بھی کرم ہیں. ایک جنازہ آیا تو حضور کھڑے ہوئے، کسی نے کہا حضور یہ جنازہ نان مسلم کا ہے. فرمایا مجھے رحمت للمسلمین نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. میں مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آیا، میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. تو پیغام یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے کردار کو اپنایا جائے. جس طرح آپ کریم تھے اس طرح دوسروں پر کرم کیا جائے، جس طرح آپ رحیم تھے اس پر دوسروں پر رحم کی جائے، جس طرح آپ شفیق تھے اس طرح چھوٹوں پر شفقت کی جائے. طیف ہے اپنا، بلکہ اپنا مکہ، تو جب حضور فاتحانہ شہر سے داخل ہوئے تو سارے لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکا، حضور کو مکہ سے نکالا، برا بلا کہا، گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا کہا اور کتنی تکلیفوں سے دوچار کیا. سارے سامنے کھڑے تھے، لرزہ بر اندام تھے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے. میرے حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم تلقى، آج کے دن تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. تو یہ معاف کرنا میرے نبی کی سنت ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، بڑوں کی عزت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، رشتوں سے پیار کرنا نبی کی سنت ہے، والدین سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، بڑوں کا احترام کرنا یہ میرے نبی کی. اذا جاء الامیر فاکرموہ، جب کوئی کسی قوم کا سردار یا بڑا تمہارے پاس آئے، میرے حضور نے فرمایا اس کی عزت کیا کرو. اندازہ کریں، اس کی عزت کیا کرو. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور وہ مشہور تھا کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو جب حضور کے پاس آیا تو حضور نے اس کو اپریشیٹ کیا، پروٹوکول دیا، بٹھایا، بڑی او بھگت کی. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے اس بد اخلاق شخص کی اتنی عزت کی. فرمایا میں اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اپنے اچھے اخلاق چھوڑ دوں کیا؟ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے میں اچھے اخلاق چھوڑ دوں؟
اچھی اخلاق کو اپنانا یہ میرے نبی کی. تو ہم جو بیٹھے ہیں آج کے بعد ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں گے حضور کے میلاد کا صدقہ کہ ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, کسی کو تکلیف پہنچائیں گے, کبھی جھوٹ بولیں گے. بلکہ جو بچے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, ان کی تربیت اس نہج, یہ تو خالی و ذہن ہے. حضور نے فرمایا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہے اس کو یہود بنا دیں, اس کو نصارہ بنا دیں. تو یہ بچے مسلمان ہیں, یہ بچے دل کے صاف ہیں. اب ان کے دلوں کو میلا ہم نے کرنا ہے, ہمارے رویوں نے کرنا ہے, ہمارے کردار نے کرنا ہے. یاد رکھ لیں, زبان سے کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کر کے دکھانے سے اثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ اثر آپ صرف نصیحت کرتے رہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر وہ کام کر کے دکھائیں تو فائدہ. حضور نے فقط نصیحت نہیں کی, حضور نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. تو بچوں کے حوالے سے ایک بات یہ کہ اگر ہم ان کی اس نہج پر تربیت کریں کہ ہر روز ایک سبق دیں اور وہ ایک جملے پر مشتمل ہو کہ بیٹا ہمارے نبی سے ہم پیار کرتے ہیں نا, اس پیار کی پھر دلیل یہ ہے کہ میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم بھی عہد کر لیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اور جنہوں نے جھوٹ بولا ہمارے سامنے ہم ان کو ٹوکیں گے. اگر امی بولے تو امی سے کہیں امی جان یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر بابا جھوٹ بولے تو کہیں بابا جان یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, یہ میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے کہ ہم جھوٹ بولیں. باپ کہہ دیتا ہے بیٹا دروازے پر جا کر کہنا ابو گھر نہیں ہے, تو ابو بیٹا کیوں کہے, وہ بیٹا بھی اس جھوٹ میں شریک ہے, بیٹا بھی اس جھوٹ میں شریک ہے. بیٹا کیوں کہے. جھوٹ سے نفرت ہم دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے بدقسمتی سے. ہماری مسجدوں سے نکل کر بچے, ہمارے سکولوں سے, کالجز, یونیورسٹی سے نکل کر بچے جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ دوران تعلیم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ ان سے چھڑا, جب جھوٹ نہیں چھڑا سکے, حالانکہ جس کی اتنی وعید ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, یزید پر لعنت کرنے نہ کرنے پر ہمیں اختلاف ہے. اب اندازہ کریں, لو جی اس پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے, اس پر اختلاف ہے. تو جھوٹے پر تو کوئی اختلاف نہیں, ہو تو اللہ نے کہہ دیا. اس کا مطلب ہے جھوٹا یزید سے, جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے, تو جھوٹ بولنے والا یزید سے پھر بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ کیوں جی, پھر بدتر ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اتنی بڑی وعید ہے جھوٹ کے حوالے سے. تو ایک دن جھوٹ پر پریکٹس کر لی جائے, دوسرے دن گھر میں جب بھی جائے سلام کرنے پر یہ مشق کی جائے روزانہ, یہ روزانہ مشق کی جائے, اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کہ بیٹا سچ بتانا ہے کہ آج 24 گھنٹے میں آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا. کوئی بات نہیں, اگر وہ بولیں تو کہہ دیں کہ ہم نے بولا ہے, تو کچھ نہ کہا جائے, سچ بولنے دیں. اس ڈر سے وہ نہ کہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں یا نبی سے محبت کرتے ہوئے جو بھی کریں وہ کہیں. تو جھوٹ سے نفرت دلائی جائے. پھر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو اس سے نفرت دلائی جائے. کسی کی چگلی, بچے ایک دوسرے کی چگلی کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے کبھی بچوں کو بھی اس طرح نہیں کیا کہ آپ چگلی کیوں کھاتے ہیں, آپ کسی کا گلا کیوں کرتے ہیں, غیبت کیوں کرتے ہیں. نماز کے حوالے سے پابندی ہو سکتی ہے, وہ بچے گھر جا کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں. قرآن کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اب دیکھیں جس قرآن کو ہم نے پڑھا ہے, ماشاءاللہ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے بچے ہیں, تو اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن میں کچھ 10 باتیں وہ کیا ہیں جو اللہ نے بیان کی ہمارے لیے, تو بچے بتا سکیں گے؟ مشکل ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بتایا نہیں کہ قرآن نے, اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے, ہم نے یہ نہیں بتایا. ہم نے تو صرف ریڈنگ کروائی ہے, یہ نہیں بتایا کہ قرآن نے کیا کہا ہے. چلے لفظ بلفظ ترجمہ نہ صحیح, کچھ نہ کچھ خلاصہ تو بتا دیا جائے نا.
کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ خدا نے کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ اگر ایک ایک رکوع پڑھنے کے بعد اگر 2-4 منٹ کی بات ہو جائے، میرے خیال ہے اس رکوع کا کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں خلاصہ ہوگا کہ اس میں خدا نے یہ کہا ہے، ایک پارے میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ اور یاد رکھنے یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، بڑے یاد نہیں رکھتے، یہ بچے جب سنتے ہیں تو یہ یاد رکھتے ہیں۔ اب سب یہ میں اس حوالے سے تربیت ہم کریں کہ اگر ایک پارہ بچے کا مکمل ہوا ہے تو ان کو اس پارے کا درس ہو کہ اس میں یہ چیزیں تھیں، وہ یاد رکھیں گے، زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تیسری چوتھی میں وہ اپنے خطیب سے سنا تھا، جس طرح وہ یاد ہے اس طرح بعد میں پڑھنے کے باوجود یاد نہیں ہوا، وہی یاد ہے۔ کیوں سر؟ یہ بھول جاتا ہے، وہ نہیں بھولا ابھی تک۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے کام کیا جائے، کچھ نہ کچھ تو ان کو اندازہ ہو نا کہ قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے، قرآن کن چیزوں سے روکتا ہے، قرآن کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں بلا شبہ لکھ کر بتا دی جائیں کہ یہ چیزیں تھیں اس پارے میں، ان میں منع کیا ہے قرآن نے اور ان کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ پھول ہیں، تو یہ دل صاف ہیں ان کے۔ تو اگر یہ قرآن پڑھ کر ذہن لے کر جائیں کہ ہم نے دلوں کو صاف رکھنا ہے، کس سے؟ میرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کینہ نہ ہو، میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کو تکلیف، میں نے کسی کے کام آنا ہے، میں نے ہر کسی کے۔ تو دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔